बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जुमे का जो होता है ये किसी तिब के मामले पे होता है, ख़ुसूसी तौर पे ऐसी वो मसाइल जो कि हमारी पब्लिक के अंदर, ख़वातीन के अंदर या मर्दों के अंदर जो हैं वो बड़े कॉमन होते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनका एक तिब का जो एक पहलू है, तिब नबवी जो है, उसको भी सामने मद्देनज़र रखा जाए और उसके मुताबिक भी जो है वो हालात को देखा जाए। आज हमारे साथ आगा अब्बास हैं। आगा अब्बास, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका भी, अल्लाह का बड़ा करम है। आगा अब्बास भाई, क्योंकि आज हम गुफ्तगू करेंगे पैदाइश के मामलात पे, बांझपन पे, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की बीमारियों पे, तो मेरी तो दरख्वास्त होगी कि इंतहाई मेरे समेत जो चुनाव है अल्फाज का और जुमलों का वो बहुत ही एहतियात से करें इंशाअल्लाह ताला। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आगा साहब, बच्चों की पैदाइशी बीमारियां जो होती हैं, जिनके साथ बच्चे पैदा होते हैं, बीमारियों के साथ पैदा होते हैं, इनकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं? कज़न मैरिजेस होती हैं या कोई और बेहतियाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, कज़न मैरिज भी आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ आपने शुरू में ही कह दिया कि ये भी जो है बच्चों में डिसेबिलिटी पैदा करती है। एक सबसे बड़ी वजह ये भी है। इसके अलावा कुछ शरई पहलू भी हैं जिनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, कि जैसे कि बावज़ू होना चाहिए और जो है इसका भी लिहाज रखें। और कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब शादी होती है तो उसके बाद कुछ चीज़ों का एहतियात करते हैं। अब जैसे मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शादी के पहले हफ्ते, मतलब जब शादी हो गई, अब दुल्हन दूल्हा के घर पे पहुंच गई, तो पहला जो 7 दिन है वहाँ वो बच्ची को थोड़ा सा 4 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। दूध, खट्टा सेब, धनिया और जो है सिरका, ये 4 चीज़ों का वो बच्ची खाने में रखे। 4 चीज़ें मेरे पाक, हाँ, खाने में मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन 4 चीज़ों की एहतियात करें। इससे होता क्या है कि रहम मादर जो होता है उसमें सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब सर्दी बढ़ जाती है तो कंसीव करना ज़रा मुश्किल होता है और बांझपन की तरफ जो है वो बच्ची चली जाती है। अब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 चीज़ों का जिक्र कर दिया तो देखने में आया है कि जिन बच्चियों को हमने ये एहतियात कराई वो आराम से कंसीव कर गईं और उनके यहाँ साहिब औलाद हो गईं। और जिन बच्चियों को पता नहीं था, ना समझी में उन्होंने एहतियात नहीं की, तो वो उस मर्ज़ में मुब्तला हो गईं। और इस मर्ज़ का इलाज भी है बाकायदा, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं है, इस चीज़ का इलाज है। दूसरी एक वजह बताऊं बिलाल भाई, जो वो भी एक शरई मसला रखता है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने एक जगह फरमाया, लोग अपने मसाइल लेके आए कि बे औलादी का मसला है, तो मौला ने वहाँ अर्ज़ किया कि देखिए ये जो गैर ज़रूरी बाल हैं जिस्म के, उनका तराशना, ख़त्म करना, रिमूव करना ज़रूरी है। उससे भी बे औलादी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब ये शरई मसला है ना कि 14 दिन के अंदर आपने उसको ज़रूर उसको साफ़ करना है, रिमूव करना है। अगर वो नहीं करते हैं 2-2, 3-3 महीने, तो बे औलादी के मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि खून की सर्कुलेशन जो है उन आज़ा तक सही से जाती नहीं है। और जब खून की सर्कुलेशन, खून का दौरान सही से नहीं पहुंचता है तो वहाँ पर मवाद फासिदा जमना शुरू हो जाता है, मौजूद रहता है, जिसकी वजह से नुत्फ़ा मुतग़य्यर हो जाता है। ठीक। अच्छा आगा साहब, इस तरफ आइए कि बच्चों की बीमारियां जो हैं ये किस तरह की होती हैं, अगर इस पे ज़रा तवज्जो फरमाइए। जो पैदाइशी बीमारियां हैं, मिसाल के तौर पे डाउन सिंड्रोम है या थैलेसीमिया है, किस तरह की बीमारियों के साथ बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं?
دیکھیے یہ جو پیدائشی بچوں میں نقائص آتے ہیں، کیونکہ اللہ تو عادل ہے، بے شک وہ تو نہیں بیماریاں دے کر بھیجتا ہے نا. اگر وہ بیماریاں دے کے بھیجے تو ہم اور پریشان ہو جائیں کہ بھئی یہ تو، لیکن نہ وہ عذاب دیتا ان معصوم بچوں کو. ان معصوم بچوں کو کیوں عذاب دے گا؟ نہ ان معصوم بچوں کو بیماریاں دیتا، وہ تو صحیح و سالم. لیکن انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے ایک شرف حاصل ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اب ان اختیار کا انسان استعمال ناسمجھی کی وجہ سے، کیونکہ نالج میں نہیں ہوتا بلال بھائی، یہ باتیں نالج میں نہیں ہوتی ہے، سنی نہیں ہوتی ہے. پہلے زمانے میں بزرگ خاندان کے یعنی کہ دادا پوتوں کو بچوں کو لے کے بیٹھتے تھے، ایک میٹنگ کرتے تھے شادی سے پہلے ایک میٹنگ کرتے تھے پوتے کے ساتھ، بیٹا ذرا 1 گھنٹے کے لیے آؤ میرے پاس بیٹھو. وہ سب سمجھاتے تھے. نانا اپنے نواسوں کو سمجھاتے تھے، نانی اپنی نواسیوں کو سمجھاتی تھی کہ بیٹا کن باتوں کو احتیاط سے استعمال کرنا ہے، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. اب جیسے میں عرض کروں کہ اسلام کے اندر ہے کہ باوضو ہوں، کمرے میں اندھیرا ہو، کچھ پابندیاں ہیں کہ جو ہے شور و غل کی آواز، بالخصوص غنا کی آواز، یہ جو گانا اور موسیقی ہے اسلام میں ویسے ہی اس کے لیے منع ہے. تو شور و غل کی آواز، غنا کی آواز، گانوں کی آواز آپ کے کانوں میں نہ آئے. اگر گانوں کی آواز کانوں میں آئے گی اور اس وقت دونوں جو میاں اور بیوی ہیں نزدیکی فرما رہے ہیں تو امکان قوی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے، امکان قوی ہے کہ بچہ گونگا پیدا ہوگا. اچھا اگر بچے کی گویائی جو خراب ہو جاتی ہے، بچے کے بولنے میں لکنت ہوتی ہے پیدائشی طور پہ، کچھ بچے 5-5 سال 7-7 سال میرے پاس ایسے کیسز ہیں بلال بھائی کہ نہیں بول پاتے ہیں. تو ہاں اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ منع فرمایا کہ اس وقت آپ غیبت نہ کریں کسی کی بھی. مطلب اس وقت ٹاپک چھڑ جاتے ہیں فلاں کا یوں مسئلہ فلاں. اب یہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ دنیا میں ایک نئی زندگی لے کے آ رہے ہیں. غیبت آپ عام حالات میں بھی کریں تب بھی نقصان دہ، اور اس حالت میں کریں گفتگو کریں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بچہ گونگا پیدا ہوتا ہے یا دیر سے بولتا ہے یا توتلا پیدا ہوتا ہے یا لکنت میں مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح سے بینائی کے مسئلے بھی ہوتے ہیں. تو منع فرمایا کہ روشنی زیادہ نہ ہو، مطلب اتنی دھیمی لائٹ ہو بس. ٹھیک. اچھا آقا صاحب، جو یرقان ہو جاتا ہے بچوں کو پیدا ہوتے ہی، اس کا کیا علاج ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں یہ تو آج کل تو یرقان تقریباً 90% بچوں کو یرقان ہوتا ہی ہوتا ہے. اور یہ جو ہم برائلر مرغی کا استعمال کر رہے ہیں، برائلر بھائی اپنا قطب بھائی، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو لگتے ہیں انجیکشن، اور دکان سے فارم سے لے کے دکان تک آنے میں اس کو اینٹی بائیوٹک 2 انجیکشن اور لگا کے بھیجتے ہیں. ویسے وہاں لگ رہے ہوتے ہیں اور 2 زیادہ لگا کے بھیجتے ہیں. اب وہ مرغی راستے میں مر نہ جائے یا دکان پہ 2 دن اس کو رہنا مر نہ جائے، تو اینٹی بائیوٹک اتنی ہم کھا رہے ہوتے ہیں مرغی کی شکل میں کہ ہمیں دوسری اینٹی بائیوٹکس بھی فائدہ نہیں کرتی ہیں. اور وہ اینٹی بائیوٹکس ہمیں اتنا ہمارے جگر میں گرمی پیدا کر دیتی ہیں کہ جب وہ نطفہ شکم میں مادر میں جا کے ٹھہرتا ہے، بچی کنسیو کرتی ہے وہ نسخہ، تو پیدائشی طور پہ اس بچے کو جوائنٹس ہوا ہوتا ہے اور بچے کو پیلیا ہوا ہوتا ہے. تو معلوم چلتا ہے کہ پیدائش کے پہلے گھنٹے میں اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اگر پچھلے زمانے کو، پچھلے اتوار کو اٹھا کے آپ دیکھیں تو کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بچوں کو پیلیا ہو گیا، جوائنٹس ہو گیا. بچے بڑے صحت مند ہوتے تھے. پہلے بچے 10-10 12-12 پاؤنڈ کے ہوتے تھے. ابھی تو 3-4 پاؤنڈ کے 5 پاؤنڈ کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، اور ان کو فوراً یہ شیشے کے روم میں رکھ کر ان کو بچایا جاتا ہے. تو کوشش کی جاتی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان غذاؤں کا، معتدل غذاؤں کا استعمال کریں جن کا ذکر کیا گیا ہے. اور خاص طور سے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی کا استعمال حاملہ خواتین نہ کریں. کلونجی کا استعمال حاملہ خواتین نہ کریں، زندہ یا حاملہ خواتین نہ کریں. زندہ یا مردہ بچہ، مطلب زندہ ہوگا اور یا اگر پیٹ میں مر جائے گا، دونوں بچے ضائع ہو جائیں گے. اور یہ بہت ساری کتب میں لکھا ہے، اور بالخصوص اہل بیت علیہ السلام نے اپنے جد رسول خدا سے نقل فرمایا ہے. اہل بیت کی جتنی کتابیں آپ کو کلونجی کے بارے میں، کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن کلونجی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے. حاملہ خواتین کے لیے حکیم بھی، یونانی حکیم بھی حاملہ خواتین کے لیے کلونجی کھانے سے منع فرماتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو شروع کے ایام ہیں، شروع کے ایام میں گرم چیزوں سے
سے احتیاط کریں. مطلب یہ ہے کہ جو کھجور ہے اس کو کم مقدار میں کھایا جائے, بہت زیادہ کھجور نہ کھائیں, اور جیسے ہی ولادت کے قریب آ جائیں تو کھجور کا استعمال کریں. جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھجور کا استعمال ولادت سے پہلے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کیا, اس وقت کر سکتے ہیں. لیکن شروع کے ایام میں ذرا کم کھائیں, زیادہ نہ کھائیں. زیادہ کھانے سے نقصان ہوتا ہے. جبکہ شروع کے ایام سے مراد پہلے 3 مہینے کا نقصان 4 مہینے, پہلے 4 مہینے. ٹھیک, اس میں کھجور جو ہے اس کا احتیاط سے استعمال کریں, لیکن آخری جو ماہ ہیں, ایام جو ہیں, ان میں کھجور کا استعمال بالکل کیا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ کنسیپشن کے لیے 4 چیزوں کا آپ نے شروع میں فرمایا تھا استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس میں ایک آپ نے فرمایا سرکہ, باقی 3 میرے ذہن سے نکل گئی, وہ کیا کیا چیزیں تھیں؟ دھنیا, کھٹا سیب, سرکہ, ہاں, دودھ, سرکہ, دھنیا, کھٹا سیب. ان 4 چیزوں کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اگر کنسیپشن ہو جائے تو پھر کر سکتے ہیں؟ جی پھر کر سکتے, صرف 7 دن بلال بھائی, صرف شروع کے 7 دن بچی کو کرنا ہے احتیاط, دولہا کو نہیں کرنا ہے, دلہن کو صرف 7 دن. اچھا, کہیں روایت میں دھنیا کی جگہ ککڑی کا استعمال ہوا ہے, ککڑی کا لفظ بھی آیا ہے کچھ روایتوں میں کہ دھنیا نہیں ہے وہاں ککڑی ہے. لیکن یہ 3 چیزیں تو ہیں, دودھ, سرکہ, کھٹا سیب تو موجود ہیں, لیکن دھنیا کی جگہ ککڑی ہے. اچھا, ککڑی کیا کرتی ہے, یہ یوٹرس میں بہت زیادہ سردی بڑھا دیتی ہے, اس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے اور وہ کنسیو نہیں کر پاتی. اور دھنیا بھی یہی کام کرتا ہے, دھنیا بھی ٹھنڈا بہت ہوتا ہے نا, سردی بڑھا دیتا ہے. اچھا حکیم صاحب, آج کل بچوں کے اندر دل کی بیماریاں زیادہ نظر آ رہی ہیں, جن میں دل کا چھید کے ساتھ دل کا پیدا ہونا یا دھڑکن کا ارریگولر ہونا, اس کا علاج بھی فرمائیے گا اور احتیاط بھی فرمائیے گا. جی ہاں, پیدائشی طور پہ دل میں سوراخ ہوتے ہیں بچوں کے, اور پیدائشی طور پہ جو ہے بچوں کی ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیے بلال بھائی, یہ ان خواتین کے ساتھ ہوتا ہے جو دوران حمل اور یہ جو 9th months ہوتے ہیں, ان کو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے گھر میں, کہیں پہ سائلنٹ ٹارچر ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ. مطلب ان کو اتنا دبا کے پریشرائز کر کے رکھا جاتا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی ہلکی سی تو دل جو جب کمزور ہو جائے گا, اس سہ کے اندر بند کر کی باتوں کو دل کمزور ہو جائے گا, تو وہ کمزوری اس خاندان کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کمزوری ان کے آنے والے نسل میں آ رہی ہے. تو جب بچی حاملہ ہو جائے تو اس کو بہت خوش رکھا جائے تاکہ اس بچی کو خوف کی وجہ سے, دل کمزور کیوں ہوتا ہے بلال بھائی, خوف کی وجہ سے دل کمزور ہوتا ہے. اور دل قوی جب ہوتا ہے, جب خوف بالکل کسی قسم کا نہ ہو. مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہی کا پھل کھایا جائے. بہی کا پھل حاملہ خواتین کو یا عام دل کے مریض کو یا عام انسان کو بھی بہی کا پھل کھایا جائے تو اس سے بہی کا مربع کھایا جا سکتا ہے. مربع بھی کھایا جا سکتا ہے, کیونکہ بہی بنیادی طور پر ذرا سخت پھل ہے نا, تو وہ کھانے میں دقت ہوگی. ہاں نہیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ کدوکش کر لیں. اچھا ہے نا, کدوکش کر لیں تو وہ بالکل چھوٹا سا ہو جاتا ہے اور چمچے سے آرام سے کھا سکتے ہیں. آدھا پھل سے زیادہ نہ کھائیں, آدھے پھل سے زیادہ اس لیے نہیں کھائیں کہ قوی بہت ہوتا ہے, قوت بہت رکھتا ہے. آپ کو 2 ٹائم کی بھوک اڑ جائے گی. اتنی طاقت انسانی جسم میں, انسانی دل میں, انسانی اعصاب میں آ جاتی ہے کہ بھوک اڑ جائے گی, اور کوئی نقصان نہیں ہے اس کا. دوسرا ایک فائدہ بتاتا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو دیکھا کہ ایک بچہ بڑا حسین ہے اور کھیل رہا ہے. تو مولا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ. جب اس کے باپ کو بلا کے لائے تو اس کے والد سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, کیا تم بہی کا پھل کھاتے ہو؟ اس نے کہا, مولا میں تو بڑے شوق سے کھاتا ہوں, روزانہ کھاتا ہوں. تو پھر چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا بچہ اتنا حسین پیدا ہوا, اللہ نے اتنا حسین گفٹ تمہیں دیا, یہ بہی کا پھل کھانے کی وجہ سے. نطفے کو صاف کر دیتا ہے. کالر لے لوں میں پہلے فیصل آباد سے. شمیم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بلال بھائی, میں نے نا اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. وہ جب سے پیدا ہوا نا ٹھیک نہیں رہتا, بہت ساری دوائیاں سب علاج کروا لیا, اسے آرام نہیں ملا. آپ شمیم آپ ٹی وی بند کر دیں, پہلے تو یہ کریں, ٹیلی فون پہ بات کریں, ٹیلی ویژن بند کر دیں. جی بلال بھائی, آپ فرمائیے, اور میں نے اپنے بارے میں بھی پوچھنا تھا اور بیٹے کے بارے میں بھی پوچھنا تھا. فرمائیے. جی میرا بیٹا بھی ٹھیک نہیں رہتا, سب علاج کروا لیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا, ٹھیک نہیں رہتا. کیا ٹھیک نہیں رہتا؟
बस ना कमजोर है शुरू से ही और दिल का मसला है उसे, और इलाज वगैरह जब करवाते हैं तब तो। मेरी प्यारी बहन, हकीम साहब सुन रहे हैं, देखो ना, तुम पहेलियां तो ना बजवाओ, तुम साफ बात बताओ कि क्या मसला है। कमजोर रहता है, दिल का क्या मसला है? वो खेलता नहीं दूसरे बच्चों की तरह, बस थोड़ा सा भाग दौड़ता है तो सांस चढ़ जाती है उससे, और कोई जब लेके जाते हैं डॉक्टरों के पास वो कहते हैं कोई ऐसा मसला नहीं है। ये कैसे हो सकता है? आपने उसके ब्लड टेस्ट कराए हैं? आपने उसके ब्लड टेस्ट कराए हैं? जी करवाया था। उसका आयरन लेवल दिखाया है, विटामिन डी और आयरन? वो नहीं दिखाया। तो ब्लड टेस्ट क्या कराया फिर आपने? डॉक्टर कैसे कह सकता है मेरी बहन जो आप बात कह रही हैं, ये तो गलत बात है ना। एक सिम्टम है कि बच्चा खेलता है उसको सांस चढ़ जाता है, आप कह रही हैं उसका दिल का आर्जा है, लेकिन आपने अभी तक ये भी नहीं किसी डॉक्टर से पूछा कि उसको आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन बी की कमी है क्या? अगर टेस्ट ही नहीं कराए तो डॉक्टर फैसला कैसे कर सकता है? लेके जाते हैं वो कुछ बताते नहीं है। मेरे बेटे गली मोहल्ले के डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना ना, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाना है, बच्चे का मामला है। दिल का आर्जा आपने कैसे कहा कि दिल का मसला है इसका? कुछ माली हालात ऐसे हैं जहाँ नहीं, वो छोड़ दें बात, वो अभी छोड़ दें, वो बात अलग है, वो बात अलग है, पहले बच्चे की बात करें। दिल का आर्जा आपने क्यों कहा कि दिल का आर्जा है इसका? वो सांस फूल जाती है, दिल इतनी तेजी से धड़कने लग जाता है उसका। अच्छा, पहले हकीम साहब से राय ले लें, फिर मैं दूसरे सवाल पे आपके आता हूँ। हकीम साहब, बच्चा भागता है तो दिल तेज धड़कता है, सांस चढ़ जाता है, क्या फरमाइएगा? मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए पैदाइशी तौर पे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको बीमारियों से बचाने के लिए, और ये जो हवा में एक मखलूक है जिसका हम इनकार किसी हालत में नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। जिन्नात हवा में होते हैं और हम इनकार ही नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा परियां भी हवा में होती हैं, है ना, परियां भी हवा के अंदर ही गर्दिश कर रही होती हैं, तो जो हमारी आँख को नज़र नहीं आती हैं। तो अगर बच्चा जैसी पैदा हुआ उसको गुस्ल करा के सूरे नास और सूरे फलक एक कागज़ पर लिखकर उस बच्चे के तकिए के नीचे रख दें या उसके गले में पहना दें तो ये प्रॉब्लम्स उन बच्चों को नहीं होती है। क्या करते हैं, टोटके करते हैं लोग, छुरियां रख देते हैं तकिए के नीचे। भाई छुरी क्या करेगी? आप कुरान की आयत उसके गले में पहना दें या उसके तकिए के सराहने रख दें तो वो आपको सपोर्ट करेगी। छुरी कोई सपोर्ट नहीं करेगी। जिन या जिन्नात या परियां छुरियां देख के नहीं भागेंगे, वो कुरान की सूरत देखकर एहतियात करेंगे, दूर हट जाएंगे। एक तो ये उनकी नजरें बद भी लगती है और वो बच्चों को पसंद करते हैं। दूसरी बात देखिए बिलाल भाई, आजकल रिवाज बन गया है कि जब तक लड़का सही से कमाने ना लग जाए और सही से अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, ये जुमला बड़ा गर्दिश करता है माशरे में कि भाई सही से पैरों पे खड़ा हो जाएगा जब शादी करेंगे, अम्मा राजी नहीं है, अब्बा राजी नहीं करेंगे शादी, और लड़का भी राजी नहीं होता अक्सर, तो कहता नहीं साहब अब 50 साल का हो गया। भाई 50 साल में तो इंसान तकरीबन बूढ़ा हो जाता है, 45 साल में तकरीबन बुढ़ापे की अब आप जब बूढ़े हो गए, 45 साल के हो गए, तो आपका नुत्फा जवान थोड़ी होगा, नुत्फा भी तो बूढ़ा हो गया। अब उस बूढ़े नुत्फे से जब बच्चा पैदा होगा तो वो भी चलने में नकाहत महसूस करेगा, वो भी चलने में पल्पिटेशन महसूस करेगा। अब उस पल्पिटेशन को आप जोड़ रहे हैं एक 18 साल के नौजवान के बच्चे से, उसका बच्चा तो सही चल रहा है, मेरे दामाद का बच्चा सही चल रहा है, मेरे बेटे का बच्चा सही नहीं चल रहा। अच्छा, दूसरी चीज ये जो नाकिस ग़िज़ाएं हैं, ब्रायलर मुर्गी अगर किसी के सोयम में चले गए वहां भी खा रहे हैं, भत्ती में भी खा रहे हैं, शादी में भी खा रहे हैं, सालगिरह में ब्रायलर मुर्गी खूब खाते हैं। फिर जितनी भी ये फिश हैं ये भी फार्म की आ रही हैं, फिश खाते हैं लोग, तो फिश भी फार्म की खा रहे हैं। मिस्री मुर्गी देसी मुर्गी के नाम पे खा रहे हैं, वो भी वही खा रहे हैं। लंबी गर्दन वाली जो देसी असील मुर्गी होती है वो फार्म पे पैदा नहीं होती, वो खाएं आप। ये इन चीज़ों से बचें, ये जो नाकिस। अच्छा, फिर पानी, मिनरल वाटर के नाम पर, मिनरल वाटर आपको पता है यहाँ पर शहर में पाकिस्तान में हर जगह सही नहीं मिल रहा। मैं उसको बुरा नहीं कहता हूँ, वो साफ सुथरा पानी होता है, सब जगह सही नहीं मिलता, कुछ जगह तक। मैं कॉलर ले लूं आगा साहब, मैं कॉलर ले लूं, मीठा करके। जवाद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जवाद। जी वालेकुम अस्सलाम, जवाद बलोच लाहौर से बात कर रहा हूं। जी जवाद, मुझे हकीम साहब से ये पूछना है कि जो रेशा की बीमारी है, बच्चों से मुतालिक तो नहीं है सवाल, लेकिन जो रेशा की बीमारी है, पार्किंसन रेशा, जी रेशा हाथों में रेशा की बीमारी होती है। हाँ जी, हाथ के कपड़ा। तो इसकी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने तो कहा कि ये एज के साथ साथ तकरीबन बढ़ती है, लेकिन मुझे हिकमत में ये पूछना है कि हिकमत में इसका है इलाज? और 50 प्लस की एज में मेरे वालिद साहब में उनकी मौरूसी है थोड़ी सी, लेकिन उनकी
ज्यादा ओल्ड एज में थी। अच्छा। लेकिन अभी 51, 52 प्लस में अगर ये थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाए, जैसे चाय का कप उठाते हुए ये आपको आप अपनी बात कर रहे हैं या किसी की बात कर रहे हैं? जी अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी बात। ओके, अच्छा, पहली बात तो ये एहतियात के तौर पे हकीम साहब से मैं इसका जवाब लेता हूँ। एहतियात के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ, आपने ओमेगा 3 जो है वो अपनी डाइट में रखना है रोज का। ओमेगा 3 और ये 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स होने चाहिए कम अज कम जी। यानी कि ये आम सी कई मिलते हैं ना, कई नामों से, जेनरिक नामों पे होते हैं, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कम अज कम 10,000 इंटरनेशनल यूनिट, वो लिखा होगा 10,000 IU। जी इसको आम जबान में कहते हैं फिश ऑयल। हाँ, फिश ऑयल। ये ओमेगा 3 के नाम से मिलता है। ये अपनी डाइट में जरूर शामिल करो एहतियात के तौर पे। डेली बेस पे? जी, डेली बेस पे। ओह यस सर, डेली बेस पे डेफिनेटली। ठीक है। तो वो जो शमीम बहन थी, शमीम बहन से मैं अर्ज़ करूंगा, अगर वो सुन रही हैं, कि अपने बेटे का जो टेस्ट है, जो मैंने कहे कि वो विटामिन डी का, विटामिन बी का और आयरन का टेस्ट करा कर फिर बात करें और उनको ज़्यादा बेहतर मशवरा दिया जा सकता है। हकीम साहब, आप बात सुन रहे हैं जवाद की, वो कहते हैं कि रेशा, जिसको पार्किंसन कहते हैं, वो ख़ानदानी भी चल सकता है या एक बीमारी भी हो सकती है। तो अगर 50 प्लस पे वो रेशा थोड़ा थोड़ा पार्किंसन होना शुरू हो जाए, तो क्या उसकी हिकमत में क्या इलाज या क्या एहतियात किए जा सकते हैं? अपना बिलाल भाई, बेहतरीन जवाब तो आपने ख़ुद भी दे दिया है उनको और मुतमईन कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी एक दो चीज़ ऐड कर दूँ। अगर वो रोगन बनफ्शा से अपने जिस्म पर मालिश करें, रोगन सर पर भी रोगन बनफ्शा लगाएं। रोगन बनफ्शा, ठीक, बनफ्शा, रोगन बनफ्शा आराम से मिल जाता है। और वो रोगन बनफ्शा लें जो जैतून के तेल से कशीद किया गया हो, मतलब सरसों के तेल में बना हुआ ना हो, रोगन जैतून में बना हुआ हो। वो रोगन बनफ्शा पूरे जिस्म पे मालिश। पहले ज़माने में लोग मालिश ज़्यादा करते थे, मालिशी दिन में गली में 6 मालिशी घूम रहे होते थे, सुबह से लेके शाम तक वो बोतलें बजाते हुए वो घूम रहे होते। आज तो एक भी मालिशी नहीं मिलता। जब मालिश करते थे, मालिश से होता क्या है कि बॉडी के मसाम खुले रहते हैं। और मालिश के लिए अगर रिवायतें उठा के पढ़ें तो मिसाल के तौर पे वहाँ कहा गया है कि अगर मुर्दे के जिस्म पे मालिश कर दें, मुर्दा उठ के बैठ जाए तो ताज्जुब ना करें। यानी कि मिसाल दी कि उसमें शिफा अल्लाह ने इतनी रखी है, मिसाल दी है। अच्छा, दूसरी बात कि जब आप सर पे तेल लगाने के बाद कंघा करेंगे तो सर्कुलेशन जो ब्लड का है वो दिमाग की बारीक बारीक रगों में पहुंचेगा। अच्छा, दिमाग ही ने आपकी तमाम बॉडी का सिस्टम को कंट्रोल में रखा हुआ है। वो कंट्रोल जो वीक हो गया, जिसकी वजह से रेशा आ रहा है, वो कंट्रोल अपना सही से संभाल लेगा और रेशा खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल है। बहन के लिए, शमीम बाजी के लिए मैं अर्ज कर दूं कि बच्चे को मनुका हनी डॉक्टर 70 ले लें आप। डॉक्टर 70 पाकिस्तान में मिल रहा है। 5 साल से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बता रहा हूँ। बता इसलिए रहा हूँ, मेरा इस कंपनी से दूर दूर तक कोई नाता ताल्लुक, कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं अपने पाकिस्तानियों को बताता इसलिए हूँ कि पूरी दुनिया में फेमस है और सबसे आला नस्ल की शहद की मक्खी ये शहद बनाती है। पूरी दुनिया जब फ़ायदा उठा रही है तो मेरे पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई और मेरे बच्चे क्यों ना फ़ायदा उठाएं। मनु का हनी डॉक्टर 70 मिल जाए तो ठीक है, वरना डॉक्टर 40 ले लें। डॉक्टर हेल्थ, इसमें एक हेल्थ आता है ब्लू कलर के पैकेट में, लेकिन आप ऑरेंज कलर के पैकेट वाला डॉक्टर 40 या डॉक्टर 70 ले लें। उस बच्चे को आधा चाय का चमचा रोजाना दिन में एक टाइम और रात को खिलाएं। चंद दिनों के बाद देखेंगे ये पल्पिटेशन, ये घबराहट उस बच्चे की बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया कि हमने लोगों के लिए इसमें शिफा रखी है। इंशाल्लाह। एक कॉलर है हमारे साथ, उनको भी ले लो। ये बनफ्शा बताया जवाद आपको, ये बनफ्शा, रोगन बनफ्शा जो है, इसकी मसाज जो है वो साथ शुरू करें। इंशाल्लाह आप अफाका देखेंगे, जरूर एहतियात कीजिएगा और ओमेगा जरूर लीजिएगा। मुनीर, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब अली। जनाब मेरा ना मसला है कि मेरे पट्ठे का मामला है। मेरे को चलने फिरने बड़ी दिक्कत और मैं चल फिर सकता। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र जी 55। आप चल फिर नहीं सकते से क्या मुराद है? आप पैरालिसिस में, पैरालाइज्ड हैं? पैरालाइज समझे जी, वो ऐसे ना बात है कि चलने फिरने में सहारे की साथ जरूरत होती है। अच्छा, हाँ जी। मुझे तो आपको किसने कहा है कि ये पट्ठों का मसला है? मैं ना नेफ्रोलॉजी को दिखाया था। किसको दिखाया था? तो उन्होंने पट्ठों के डॉक्टर जो होते हैं ना, अच्छा,
उनको दिखाया था। अच्छा। उन्होंने मुझे 1-2 दिन अस्पताल में दाखिल किया। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको फैमिली मेटल है जी, इसलिए आपको ये नहीं हो सकता आपका, आप इंजेक्शन लगवाएं जी, गोली खाएं बस, और कुछ आपका इलाज नहीं है। आप अगर बगैर सहारे के चलते हैं तो गिर जाते हैं? गिर जाता हूँ जी, टांगों में जो ना कमजोर बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जो पाँव की तलियां हैं, इनको आपको यूं लगता है कि जैसे इनके नीचे पानी की थैलियां रखी हुई हैं? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ठीक। वैसे ऐसे महसूस होता है कि जैसे हाथ में ऊपर लगाने से ना, ये ऐसे होता है कि जैसे सोजश होती है ना पाँव में, तो बहुत कम महसूस होता है, यानी कि सेंसेशन कम होती है पाँव में। हाँ जी। ठीक। आपको डायबिटीज तो नहीं है? नहीं, कोई और मसला नहीं है, मुझे हार्ट पेशेंट हूँ मैं जी, मुझे स्टेंट वगैरह डले हुए हैं। ठीक हो गया। दूसरा मसला क्या आपका? ये पट्ठों का मामला है और हार्ट का मामला है। हकीम साहब, आपने बात सुनी मुनीर भाई की, आप क्या जवाब दीजिएगा? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा, इनको शुगर तो है नहीं, इन्होंने फरमा दिया जी, है ना, शुगर तो है नहीं, तो इनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनको एक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का एक नुस्खा बताता हूँ, इनके पट्टे सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह, ये इस्तेमाल करके देखें। पहली बात तो ये है कि ये अपने पैर के तलवों का मसाज कराएं, अभी बग़ैर तेल के मसाज कराएं। किसी भी बच्चे से कहें कि उनके अंगूठे से और उंगलियों से मसाज करें। 15 मिनट एक पैर पे, 15 मिनट दूसरे पैर पे मसाज करने से, ये वर्जिश करने से पैर के जो बटन्स हैं जो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं वो वापस तरोताज़ा हो जाएंगे, ये चलने लग जाएंगे। दूसरी बात, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ताइफ का मुनक्का, सऊदी अरब का शहर है ताइफ, पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा अच्छा मुनक्का नहीं है। मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते, ताइफ का मुनक्का वो ले लीजिए, उसके फ़ायदे क्या हैं कि पट्ठों को मजबूत करता है। एक तो ये बता दीजिएगा आगा साहब, मुनक्का क्या चीज़ होती है, और ये बताइए कि पाकिस्तान में अवेलेबल होता है? देखिए, पाकिस्तान में भी मिल जाता है, ये बड़े बड़े सुपर स्टोर्स पे ताइफ का बोलेंगे या मंगा के दे देंगे, मिल जाता है। मुनक्का कहते हैं बड़ी वाली किशमिश को। अच्छा, बड़ी वाली जो किशमिश होती है, बड़ा वाला जो अंगूर होता है उससे किशमिश बनती है, वो मुनक्का कहलाती है। मुनक्के के 21 दाने, बिलाल भाई 21 दाने, 21 दाने निहार मुंह उसी वक्त धोना, रात को भिगोना नहीं है, उसी वक्त धोना। रात को जो भिगो के होते हैं वो किसी और मरीजों को हम देते हैं, लेकिन ये सिर्फ पट्ठों को, रगों को ये अपना नरम करना चाहते हैं, ताकतवर करना चाहते हैं, उसी वक्त धोना है। 21 के 21 दाने साफ हो, कोई गला सड़ा ना हो, धोकर आपने क़िबले की तरफ बैठ जाएं। क़िबले की तरफ बैठना इसलिए ज़रूरी है कि जिसने आपको शिफा देनी है उसकी तरफ ज़रा रुख करें, बिस्मिल्लाह बावाज़े बुलंद पढ़ें, 7 मरतबा सूरे अलहम्द अव्वल व आखिर ताक अदाद में दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर और अपनी शिफा याबी के लिए दुआ करके खा लें। 14 दिन के अंदर इनका 50% मसला दूर हो जाएगा। मतलब मैंने इतने मरीजों को बताया, मैंने 14 दिन में मैं एक छोटे से वक्फे में जाऊंगा आगा साहब, वक्फे के बाद दोबारा ये जो ताइफ का मुनक्का जो है ये बताया, इसके 21 दाने किबला रुख बैठ के आपने जो है वो खाने हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको पट्ठों की कमज़ोरी है। अल्लाह के रसूल ने देखिए कितनी कितनी रहमतें जो हैं अपने उन मकामों से भी जारी कर दी जहाँ आपके कदम शरीफ जो हैं वो पड़े। ताइफ की हदीसें जो हैं और ताइफ का जो वाक़या है वो इंशाअल्लाह कभी वक्त मिला तो ज़रूर करूँगा। छोटा सा वक्फा लेते हैं और अभी वापस आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम साहब ने जो एक रोगन बनफ्शा बताया उन लोगों के लिए जिनको के प्रॉब्लम है मस्कुलर जो है, उसके लिए बड़ी ये खूबसूरत बात थी। और दूसरी चीज़ जो थी ये ताइफ का मुनक्का जो है, इसके 7 पीसेस, ये उन्होंने फरमाया कि ये एक बड़े साइज़ का मेवा होता है, ये लीजिए ताकि आपके जो फ़िज़िकल मसाइल जिनका ज़िक्र पेशन कर रहे थे उनकी तरफ एहतियात के साथ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आगे उनको लेकर जाए। नूर है सियालकोट से हमारे साथ, नूर से बात कर लें फिर हकीम साहब की तरफ चलते हैं। जी नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बिलाल भाई? अल्लाह का शुक्र बेटा, फरमाइए। अरे मैं आपका बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ, इंशाल्लाह सलामत रहिए। तो मेरा प्रोग्राम में मैं देखने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। और मेरा बेटा है 12 साल का। अच्छा, नाम क्या है? अब्दुल्ला नूर है उसका भी। अब्दुल्ला नूर, ठीक।
اور اس کے نوزی سے نا اب گرمیاں شروع ہو گئی ہیں تو خون بہت زیادہ چلتا ہے. نصیر پھوٹتی ہے جس کو کہتے ہیں. نصیر چلتی ہے, چلتے پھرتے بھی نصیر چلتی ہے. اور اس کے بعد وہ کبھی بولتا ہے ہم کو رات کو سونے نہیں دیتا, کبھی بولتا ہے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, کبھی سینے میں درد ہو رہا ہے. تو اس کا میں نے ٹیسٹ بھی کروایا اور ٹیسٹ میں اس کا نا جو بلڈ ہے نا وہ 10% نکلا ہے اس کا. اس کے بارے میں میں حکیم صاحب سے پوچھ رہا تھا. اگر یہ ہونا چاہیے تقریباً 14 جی, بچے کا نا 14 ڈاکٹر نے بھی یہی بولا ہے. جی ڈاکٹر نے بھی یہی بولا ہے. جی تو ابھی آپ نے اس کو کوئی میڈیسن دی ہے؟ آئرن میڈیسن اس میں شربت لکھ کے دیے تھے 2-3 وہ دے رہے ہیں. وہ تب تک دیتے رہنا جب تک وہ جو ایچ بی لیول ہے وہ 14 تک نہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ بات لیکن نصیر کا بہت زیادہ مسئلہ ہے نا. ٹھیک حکیم صاحب, نصیر پھوٹتی ہے, یہ بچوں میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیا کیا جائے اس کے لیے؟ بلال بھائی بہت ہی آسان نسخہ بتاؤں گا, اور اتنا آسان ہے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے. اور جو اب یہ انگریزی میڈیسن آ رہی ہیں وہ بھی اس چیز کو استعمال کر رہی ہیں, ناک سے جاری جو بلڈ ہوتا ہے نقصیر کی صورت میں, اس کو روکنے کے لیے. تو یہ جو لیمو ہوتا ہے, لیمو جو ہوتا ہے 2 قطرے اس ناک میں 2 قطرے اس ناک میں, جس کی نقصیر بہہ رہی ہو اس کو ڈال دیں آپ. نیمو کا رس دن بھر نقصیر نہیں, لیمو کا رس 2 قطرے اس ناک میں 2 قطرے اس ناک میں, نقصیر نہیں بہے گی. یہ اتنا زبردست نسخہ ہے اور اتنا آسان ترین نسخہ ہے, نقصیر نہیں بہتی. ابھی کربلا محلہ میں خاتون کی نقصیر بہی جن کی زندگی میں کبھی نہیں بہی تھی, میں نے ان کو 2 قطرے ٹپکانے کے لیے کہا, آپ یقین کریں پہلے گھنٹے میں آرام آیا اور وہ اس کے بعد کبھی بھی نہیں بہی. یہ بڑی اچھی بات کر دی ہے سر, برکت کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں, جن بچوں کی نقصیر پھوٹتی ہے یعنی کہ خون آنے لگ جاتا ہے ناک سے, اور یہ بلا وجہ بھی ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ گرمی کی وجہ سے ہو, ان بچوں کو لٹائیے, نیمبو کا رس نکالیے, ایک ڈراپر لیجئے, ڈراپر عام کیمسٹ کی دکان سے مل جاتا ہے, ڈراپر میں اس کو جوس کو بھریے اور 2 قطرے جو ہے وہ رائٹ اور لیفٹ ناک کے اندر, نوسٹرل کے اندر جو ہے وہ ڈال دیجئے. حکیم صاحب فرما رہے ہیں کہ نقصیر جو ہے وہ کم از کم اس دن تو نہیں ہوگی, لیکن یہ عمل چند دفعہ ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کا پرماننٹ علاج ہو. حکیم صاحب چکوال سے ہمارے ساتھ ہیں کالر, ان سے بات کر لیں. چکوال سے مدثر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مدثر بات کر رہے ہیں چکوال سے. جی مدثر حکم. اچھا, میری بیٹی ہے تقریباً ابھی 17 ماہ کی ہے ماشاءاللہ. تو اس کو جب 10 دن کی تھی پیدائش کے بعد اس کو گردن تو اور بخار ہوا تھا, اس کی وجہ سے سر میں پانی بن گیا تھا. اچھا. تو اس کا ہوا 10 ماہ کی تھی, پھر اس کا آپریشن ہوا ہے, سر کا شنٹ ڈالا ہے انہوں نے سیمز ہاسپٹل میں. تو اس کے بار بار انفیکٹ آ رہا ہے, بار بار انفیکشن ہو جاتا ہے, کبھی پیٹ کا انفیکشن, کبھی بلڈ انفیکشن آ جاتا ہے, کبھی کوئی پرابلم, کبھی کوئی. اچھا, ابھی شنٹ پڑا ہوا ہے؟ کرا کے. جی شنٹ پڑا ہوا ہے یا نکال دیا؟ جی شنٹ پڑا ہوا ہے. شنٹ پڑا ہوا, پانی اس میں سے نکلتا ہے؟ جی نکل رہا ہے, وہ میدے میں انہوں نے اٹیچ کی ہوئی شنٹ ڈالا ہوا ہے. یہ کب تک رہے گا شنٹ, کچھ پتا ہے آپ کو؟ شنٹ انہوں نے پہلے تو کہا تھا کہ 5 سال تک رہے گا, پھر انہوں نے کہا کہ حیات رہے گا یہ. ٹھیک. اچھا, اس طرح کے بچوں کی نا جو امیونٹی ہوتی ہے نا, امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ بڑا, قوت مداخلت جو ہوتی ہے وہ بڑی کمزور ہو جاتی ہے. اس لیے بچے کے لیے ظاہر ہے جو ڈائٹ کا پلان ہے وہ تمہیں بڑی احتیاط سے دیکھنا پڑے گا کہ بچے کے جو منرل اور وائٹمن لیول ہیں یہ بڑے صحیح رہیں, اچھی خوراک, پروٹین والی خوراک جو ہے وہ بچہ کھاتا رہے. حکیم صاحب, بچے کو بار بار بخار ہو جانا, بار بار پیٹ خراب ہونا, کھانسی ہو جانا, اس طرح کی بیماریاں اکثر بچوں کو ہوتی ہیں. ان کی بچی کو تو شنٹ بھی پڑا ہوا ہے, تو یہ کیا احتیاط کریں بچے, 17 ماہ کی بیٹی ہے, یا کیا خوراک میں کیا تبدیلی لائیں؟ ہاں دیکھیے یہ جو میننجائٹس جو ہوا اس بچی کو, اس میننجائٹس میں شنٹ پاس اس لیے کرتے ہیں کہ برین میں پانی آتا ہے اور وہ شنٹ نکال کے اندر ہی اندر ڈال کے وہ مثانے میں جا کے پانی گرتا ہے, یورین کے ذریعے پاس ہو جاتا ہے. اب وہ فار ایور کے لیے کہا تو ڈاکٹروں کو ڈر ہے کہ یہ ساری زندگی ایسا پیدا ہوگا. ایسا نہیں ہے, انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا. جس اللہ نے بیماری دی ہے شفا بھی وہی دے گا انشاءاللہ. تو میں عرض کروں گا یہ جو بچی کو اگر دن بھر میں بخار ہوتا ہے تو بخار تو ہونا بند ہو جائے گا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69, سورہ انبیاء کی کون سی آیت؟ آیت نمبر 69 آیت نمبر 1 کم 70 1 کم 70 جی ہاں 69. ٹھیک. تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا بخار کے مریض کو چاہے وہ کسی بھی قسم کا بخار ہو، بخار کے مریض کے لیے ایک پارچے پہ ایک کاغذ پہ آپ یہ آیت لکھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے سرد ہو جا۔ یہ جو اللہ کا ایسا حکم ہے آگ کو کہ تو سرد ہو جا، تو میرے مولا نے فرمایا اس کو لکھ کر سر پہ باندھ دیجئے، سر پہ اس کو لپیٹ کے فولڈ کر کے سر پہ کہیں بھی بالوں میں چھپ جائے گا باندھ دیجئے، بخار نہیں چڑھے گا۔ اچھا اگر یہ باندھنا نہ چاہیں تو دوسری ترکیب اس کی یہ ہے کہ یہ جو ہرے رنگ کا سیب ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا جوس نکال لیجئے، دوائی کے طور پہ بچی کو 2-2 3-3 چمچ جوس جو ہے ہر 3-3 4-4 گھنٹے پہ دیجئے، دن بھر بخار نہیں چڑھے گا۔ چڑھے گا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ جو ہرے رنگ کا سیب ہوتا ہے یہ جگر کی گرمی کو اور معدے کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ جب جگر اور معدے میں گرمی ختم ہو جائے تو بخار کسی حالت میں نہیں چڑھتا۔ ٹھیک ہوگی بات۔ فہمیدہ ہے ہمارے ساتھ ساہیوال سے۔ فہمیدہ السلام علیکم بیٹا۔ السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام جی میرا بیٹا۔ بلال بھائی میں نا اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرا بیٹا ہے محمد عظیم اس کا نام ہے، وہ یہ تقریباً 18 اس کی ہے، تو لیکن ایج تو وہ نا مطلب پیدائش کے دوران مسئلہ ہو گیا تھا اس کے ساتھ، تو وہ بات بھی نہیں صحیح کرتا تھا، لیکن اب الحمدللہ۔ آپ بیٹا ٹیلی ویژن بند کر دیں گی اپنا؟ وہ نا آپ ٹیلی ویژن پہلے بند کر دیں۔ جی اب آپ بتائیے آپ کا بیٹا 18 سال کا ہے؟ ہاں جی، وہ نا میں نے یہ بات کرنی تھی کہ وہ اب یہ بات ہے کہ وہ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا، اس کی ایج کے سب بچے اتنا اچھا پڑھتے ہیں، تو وہ ایک کلاس بھی نہیں پڑھا، مطلب اس کو ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا اور سمجھ بھی نہیں اس کو اتنی ہے، تو اب میں بہت پریشان رہتی ہوں اس کی وجہ سے کہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ بچہ جو ہے وہ باتیں کرتا ہے؟ ہاں جی ماشاءاللہ باتیں صحیح کرتا ہے، باتیں سمجھتا ہے ماشاءاللہ ہر لحاظ سے، لیکن یہ ہے کہ وہ دماغ اس کا بہت کمزور ہے۔ وہ میں نے چیک کروایا تھا ڈاکٹر کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ نا اس کا دماغ جو ہے نا، اگر تو اس کی ایج ہے 10 سال ہے تو 5 سال بچے کی مطلب وہ ہے اس کا دماغ کا سائز۔ نہیں سائز تو چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر کہاں دکھایا تھا؟ بہت مہربانی ہوگی کہ اگر کوئی ہے اس کا علاج۔ جی حکیم صاحب، یہ بنیادی طور پہ ان بچوں کے بارے میں سوال ہے جو کہ اپنی عمر سے پیچھے رہ جاتے ہیں یا سلو ہوتے ہیں ذرا۔ اس میں بہت سے بچے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ آٹزم کے بچے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس میں ڈاؤن سنڈروم کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ اگر بچے سلو ہوں، اپنی عمر سے پیچھے ہوں، سپیچ میں پیچھے ہوں، تعلیم میں پیچھے ہوں، سمجھ بوجھ میں پیچھے ہوں، تو کیا کوئی غذا ہے ایسی یا کوئی میڈیسن ایسی جو کہ ان کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے؟ بالکل ہے بلال بھائی۔ ایک تو بلال بھائی ہمارا موضوع بھی آج کا یہی رہا کہ اس طرح کے جو بچوں میں پرابلمز آتی ہیں وجوہات کیا ہیں، تو میں اس وجہ پہ ذکر کروں گا۔ دیکھیے پوری عالم میں، اس دنیا میں، اس عالم کی بات کروں گا میں، اس عالم میں ہم رہائش پذیر ہیں، تو اس عالم کے تمام لوگوں کے لیے جو ان پہ عمل کرتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو عمل نہیں کر پاتے، مطلب جو اہل اسلام سے تعلق نہیں ہے وہ بھی بیچارے عمل نہیں کر پاتے، ان میں بھی یہ بیماریاں آتی ہیں، اور جو عمل کرتے ہیں وہ اس بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کتاب کا نام ہے تحفۃ العوام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ چاند کی پہلی تاریخ، چاند کی 15 تاریخ اور چاند کی 30 تاریخ کو نزدیکی نہ کریں، اور پہلی 15 اور 30 کو نزدیکی نہ کریں، ٹھیک؟ ہاں نزدیکی نہ کریں۔ اگر آپ یہ قربت اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو حمل ٹھہرے گا، جو کنسیو ہوگا، تو امکان قوی ہے کہ بچے میں آٹزم آئے گا، بچے میں جنون آئے گا، بچے میں مرگی بھی آ سکتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں چاند کی ان تاریخوں میں، چڑھتے چاند میں مرگی کے دورے زیادہ پڑتے ہیں،
اسی لیے منع فرمایا کہ اس میں احتیاط کیجئے، ورنہ مرگی کا مریض بن جائے گا تو چڑھتے چاند تک جتنے بھی مرگی کے دورے پڑیں گے وہ ان تاریخوں میں چڑھتے چاند میں پڑیں گے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو احتیاط کیے جائے۔ اب آپ کے پروگرام، آپ کے دنیا میں اربوں فالوورز ہیں ماشاءاللہ، اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یہ دنیا کو میسج دے رہا ہوں کہ آپ ان چاند کی 3 تاریخوں میں احتیاط کریں، قربت نہ کریں۔ پہلی تاریخ چاند کی، 15 تاریخ، 30 تاریخ، تاکہ آپ کے بچے میں مائنر سا بھی آٹزم نہ آئے۔ آٹزم آئے گا نہیں۔ اچھا، اب اس کا حل یہ ہے کہ اس بچے کو ایک تو آپ استعمال کرائیں سیب زیادہ، اور ایک استعمال کرائیں کدو زیادہ، کدو کا استعمال زیادہ کرائیں، کدو کی کھیر کھلائیں، کدو کا حلوہ کھلائیں، کدو کا سالن کھلائیں۔ آپ کدو کھلانے سے وہ بچے شارپنیس کی طرف آتے ہیں، حافظہ قوی ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سورہ مدثر حفظ کرا دیں، صرف سورہ مدثر حفظ کرا دیں۔ بچے کا جو برین افیکٹ ہو چکا ہے، اس کو نقصان پہنچ چکا ہے، وہ برین اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ قرآن دوا بھی ہے اور قرآن شفا بھی ہے، اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک جگہ اور ملتا ہے روایات میں کہ ایسے بچوں کو شہد کا استعمال زیادہ کرایا جائے۔ شہد کا استعمال جتنا کرائیں گے، شہد سے بھی انسانی عقل جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ بہت اچھی بات، ٹھیک ہو گیا۔ کدو جو ہے وہ، سیب جو ہے وہ، اور آپ نے فرمایا تیسری چیز سورہ مدثر جو ہے وہ حفظ کرا دی جائے۔ آپ تک پیغام پہنچے ہوگا۔ جعفر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جعفر۔ وعلیکم السلام۔ جی بلال بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر بیٹا۔ اچھا بلال بھائی، میں نے نا یہ پوچھنا تھا کہ رمضان سے پہلے جو ہے نا میں ڈائٹ میں بڑی نا بد پرہیزی کہلے کرتا تھا، بڑی چیزیں وغیرہ۔ روزوں میں نا میں نے اسٹارٹ کیا کہ میں نے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ جو مطلب پیٹ کو خراب کرنے والی نہیں کھانی۔ میں نے ہر طرح کی سادی غذا کھانی شروع کر دی، جس میں میں نے چینی بھی چھوڑ دی اور گھی والا پراٹھا وغیرہ ہر چیز چھوڑ دی۔ سموسا پکوڑا میں نے کبھی کھایا ہی نہیں، چکن چاول یہ وہ سب کچھ میں نے چھوڑ دیا۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک مجھے نا قبض کا معاملہ چل رہا ہے، اور وہ ایسا قبض کا معاملہ چل رہا ہے کہ میں ڈاکٹرز کو بھی دکھا چکا ہوں۔ وہ جو میڈیسن دیتے ہیں، کوئی سرپ دے دیا یا کچھ، تو وہ جیسے جیسے میں کھا رہا ہوں تو میں ریلیز کر لیتا ہوں۔ ادروائز جو ایک روٹین سے مجھے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ واش روم وغیرہ میں نے جانا ہوتا تھا، وہ نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ مجھے کسی نے کہا میں ذکر وغیرہ کرتا رہتا ہوں، مطلب تصویر پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں، کوئی خاص علم نہیں مطلب، لیکن جو ایک ذکر کے لیے ہوتا ہے، انسان تصویر میں کچھ پڑھ لیتا ہے، کلمہ شریف، سبحان اللہ یا درود شریف پڑھ لیتا ہے، بس یہ میں پڑھتا رہتا ہوں۔ تو کسی نے مجھے کہا کہ اس کی وجہ سے بھی قبض ہوتی ہے، تو موضوع سے ہٹ کے بات ہے، جس نے بھی کہا ہے آئندہ اس کو کہنا کہ جناب معاف کر دے، کم از کم یہ چیزیں جو ہیں ان کو اللہ کے ناموں کے ساتھ منسوب کرنا جو ہے یہ کس قدر بڑا فتنہ ہے جو کہ شخص نے کہا ہے۔ ان للہ۔ جی بلال بھائی، اسی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو ہے نا بات کروا دی۔ تو تیسرے نمبر پہ یہ چیز تھی کہ تھوڑا سا یہ موضوع سے ہٹ کے ہے، لیکن میرے نام وغیرہ آپ کے پاس ہے، کوئی روحانی معاملات میں اگر کچھ مجھے میری تھوڑی سی رہنمائی کر سکیں۔ نسرین کوثر میری والدہ کا نام ہے، جعفر حسین میرا نام ہے، اور والدہ کا نام نسیم کوثر، اور والد کا نام نسرین کوثر۔ نسرین کوثر۔ والد کا نام نیاز احمد۔ دیکھو تمہارے والد بڑے شریف آدمی ہیں، پتہ ہے نا تمہیں اس بات کا؟ جی جی، بہت اچھے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ روحانی معاملات تو میری نظر میں کوئی نہیں ہے تمہیں جعفر، پہلی بات۔ تمہیں جس چیز کا پرابلم ہے وہ فائبر کا ہے، جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن رہتی، فائبر بلڈ اپ نہیں ہو رہا۔ یہ جو معاملہ ہے یہ حکیم صاحب کے سے پہلے مشورہ لے لیں، پھر میں آپ کو اس پہ اوپر رائے بھی دیتا ہوں۔ حکیم صاحب، بچہ جو ہے وہ احتیاط کرتا ہے بہت زیادہ کھانے پینے کے اندر، ہو سکتا ہے غذا کی کمی بھی ہو، لیکن قبض جو ہے اس کا کیا علاج ہے؟ میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب قبض کے مریض پہنچتے تھے اور شکایت کرتے تھے قبض کی، چاہے وہ مرد و زن میں قبض ہو، تو شکایت کرتے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ پرابلم ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے اس کا حل بتائیے، آپ اس کا کوئی نسخہ بتائیے۔ تو میرے مولا رسول خدا فرماتے تھے کہ آپ کو چاہیے کہ سنائے مکی لے لیجئے، ٹھیک، سنائے مکی کو لے کر اس کی پتیوں کا پاؤڈر بنا لیجئے، یا ثابت 1 چمچ کے برابر سنائے مکی کو 2 کپ پانی میں ابالیے، اور جب وہ 1 کپ پانی رہ جائے اس کو چھان کر پی لیجئے۔ یہ 2 ٹائم میرے بھائی سنائے مکی کھائیں یا پئیں تو آپ دیکھیں گے پہلے دن میں
دنیا کی بلال بھائی معذرت کے ساتھ دنیا کی تمام دوائیاں ایک طرف قبض کشا کانسٹیپیشن کے لیے، اور میرے مولا رسول خدا کا یہ نسخہ ایک طرف بھاری ہے. میں ہزاروں نہیں لاکھوں مریضوں کو یہ قبض کا نسخہ دے چکا ہوں. بھاری ہے، میں نے کہا بھاری ہے. سائنس یہاں پر مجبور محسوس ہوگی آپ کو. یہ نسخہ میں نے ایسے لوگوں کو استعمال کرایا جو 3-4 دن کے بعد عجابت کے لیے جاتے تھے اور تکلیف کے باعث بہت پریشان تھے، روتے تھے، آنسو گرتے تھے. ان کا ہی مسئلہ. اچھا دوسری چیز، ان نوجوان نے زیادہ ہی پرہیز کر لیا. میرے مولا رسول خدا نے فرمایا زندگی بھر جن چیزوں کا غذا کا عادی بنا رکھا ہے جسم کو، بالکل ترک نہ کریں، آپ احتیاط کریں، لیکن وہ چیز آپ تھوڑی دیں ضرور. اب زندگی بھر جسم کو عادی بنا رکھا ہے کہ دمبے کا گوشت کھانا ہے تو دمبے کا گوشت آپ تھوڑا سا کھائیں ضرور. زندگی بھر گندم کی روٹی کا عادی بنا رکھا ہے، آج کر کے شوگر کے پیشنٹ گندم کی روٹی کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے. کیوں نہیں لگا رہے بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے. میں کالر لے لوں جلدی سے، آخری 2-3 منٹ ہیں. جی السلام علیکم کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا. میں سر لاہور سے شوکت علی بات کر رہا ہوں. جی شوکت. میری مسز ہے، اس کو نا ہارٹ کی پیشنٹ ڈاکٹر کہتے ہیں، شوگر بھی ہے ان کو ساتھ. اچھا. تو جب ہارٹ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں نا تو اس میں ایکو بھی کرائی ہے، انجیوگرافی بھی کرائی ہے، اور ہم نے کیا ہوتے ہیں وہ بھی کرایا تو اس میں کچھ آتا نہیں ہے. تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ شوگر کی وجہ سے نا پٹھے کمزور ہو رہے ہیں دل کے. ٹھیک. تو شوگر ان کی کنٹرول کیوں نہیں کر رہے؟ شوگر کنٹرول کیوں نہیں کر رہے؟ شوگر بھی کنٹرول نہیں ہوتی، بس مسز وہ تھوڑا بہت کوئی بھی سٹریس والی کی بات سنتی ہیں یا کوئی دیکھتی ہیں ماحول ایسا، تو اس کی وجہ سے پھر وہ شوگر بھی ہائی ہو جاتی ہے. اچھا شوگر کنٹرول تو کرنا ہے. بلال صاحب دوسرا میرا ایک ایشو یہ ہے، یہ میری ایک بیٹی ہے، ذرا اس سے بات کیجیے. جی پیاری بیٹی. سر میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ مجھے نا تقریباً میری شادی کو 10 سال ہو گیا، اور اس کے بعد سے نا میری طبیعت بس خراب ہی رہتی ہے. ڈاکٹر وغیرہ کے پاس جاتی ہوں، ٹیسٹ کرواتی ہوں تو کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آتا. لیکن یہ بیٹا آپ کی آواز بالکل قطعی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، بالکل بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن میں بڑی جعفر آپ کو یہ بہت احتیاط کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ ثنا مکی آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے، اس سے آپ کی قبض جو ہے وہ لوز ہو جائے گی. اس میں گیپ کرو کہ کبھی لینی ہے کبھی نہیں لینی ہے. لیکن جو آپ کے پراٹھے آپ نے چھوڑے ہیں دیسی گھی کے، وہ نہیں چھوڑنے. دیسی گھی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا اور ضروری ہوتا ہے. اور جہاں تک بات رہ گئی شوگر کے پیشنٹ کی جو آخری بات کی، ان کے لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ یہ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کرے خاتون جو ہے، اس سے معاملات بہت کنٹرول ہوں گے. یعنی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد سے لے کر اگلی صبح ناشتے تک کچھ نہیں کھانا سوائے پانی پینے کے یا کافی پینے کے. حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیض جو آپ کا ہے یہ بہت سے لوگوں تک پہنچا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.